سامعین ناظرین السلام علیکم، آداب۔ انفیکشن کنٹرول سوسائٹی کے صحت.نیٹ چینل سے آپ کا میزبان ڈاکٹر حسن نواب آپ سے مخاطب ہے۔ ہیپیٹائٹس بی کے پھیلاؤ کی بنیادی وجوہ کیا ہے اور کیا یہ مرض قابل علاج ہے، اس کے بارے میں ہم آپ کو معلومات دینا چاہیں گے۔ ہیپیٹائٹس بی کا وائرس مریض کی جسمانی رطوبتوں یعنی کہ تھوک اور خون میں پایا جاتا ہے، اور انہی تین ذرائع سے کسی تندرست فرد میں داخل ہو کر اسے اپنا شکار بنا لیتا ہے۔ ہمارے ملک میں ہیپیٹائٹس بی کے پھیلاؤ کی بنیادی وجوہ میں ایک بڑی وجہ غیر محفوظ سرنجز ہیں، کیونکہ بعض جگہوں پر یہ سرنجز یا سوئی دوبارہ استعمال کر لی جاتی ہے، جبکہ کئی اسپتالوں میں آلات جراحی اسٹرلائز نہ ہونا بھی پھیلاؤ کا سبب بن جاتا ہے۔ دوسری جانب انتقال خون یعنی کہ بلڈ ٹرانسفیوژن جلد گودنے یا اس پر نقش نگار بنانے یعنی کہ ٹیٹو وغیرہ بنانے کے دوران سوئی کے استعمال کی جائے جو اسٹرلائز نہ ہو، تب بھی وائرس بآسانی جسم میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ مذہبی رسومات میں جو لوگ اپنے جسم کو مختلف تیز آلات سے زخمی کرتے ہیں، ان کے زخموں میں بھی یہ وائرس داخل ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کے جو آلات ہیں، جو ان کے پاس جو مختلف اشیاء ہوتی ہیں جس سے وہ اپنے جسم کو زخمی کرتے ہیں، وہ اسٹرلائز نہیں ہوتی، اور پھر وہ ایک فرد استعمال کر کے دوسرے فرد بھی اس کو استعمال کر لیتے ہیں۔ اس طرح یہ وائرس ان میں بھی ٹرانسفر ہو سکتا ہے۔ اگر میاں بیوی میں کسی ایک فریق کو یہ عارضہ لاحق ہے تو وہ دوسرا بھی اس میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اگر مرض سے بچاؤ کی بات کی جائے تو ہیپیٹائٹس بی سے بچاؤ کے طریقوں میں سب سے مستند طریقہ علاج ویکسینیشن ہے۔ خوش قسمتی سے ہیپیٹائٹس بی کے ویکسین ہمارے حفاظتی ٹیکوں کے پروگرام میں شامل ہے۔ اس ویکسین کے 3 ڈوزز لگائے جاتے ہیں، تاہم وہ افراد جو مریض جو روزگار کے حوالے سے منسلک ہوں یعنی کہ طبی روزگار کے حوالے سے منسلک ہوں، شعبہ صحت سے منسلک ہوں، انہیں بعض اوقات بلڈ ڈونرز کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ بوسٹر ڈوزز کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ دراصل ہمارے جسم میں اینٹی باڈیز کا ایک مناسب لیول ہوتا ہے، اور یہ ڈوزز اس لیول کو برقرار رکھنے میں یکسیر ثابت ہوتے ہیں۔ واضح ہے کہ عام افراد کو بوسٹر ڈوزز کی ہرگز ضرورت نہیں پڑتی، وہ عام ویکسینیشن کی بدولت مرض سے محفوظ رہتے ہیں۔ ہیپیٹائٹس بی میں یا تو مریض علاج کی بدولت مکمل طور پر صحت یاب ہو جاتا ہے، یا پھر نامکمل علاج یا تاخیر کی صورت میں دائمی ہیپیٹائٹس بی میں مبتلا ہو جاتا ہے، جسے طبی اصطلاح میں کرونک ہیپیٹائٹس کہتے ہیں، یعنی کہ وہ ہیپیٹائٹس جو 6 ماہ کی مدت سے بڑھ جائے وہ کرونک حالت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تاہم یہ خوشائند بات ہے کہ اب پاکستان میں کرونک ہیپیٹائٹس بی کے ایسی مفید اور مؤثر ادویہ دستیاب ہیں جن کے ذریعے مرض پر بآسانی قابو پایا جا سکتا ہے۔ تاہم اس کے لیے ضروری ہے کہ مرض کی تشخیص یعنی کہ ڈائگنوسس ہو جانے کی صورت میں فوری طور پر معالج سے رابطہ کیا جائے، جو خون کی ضروری ٹیسٹ کروانے کے بعد ادویہ یعنی کہ میڈیسن کے ڈوزز تجویز کر سکتے ہیں۔
بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں یہ مفروضہ خاصا عام ہے کہ ہیپیٹائٹس بی قابل علاج نہیں ہے، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ وائرس 100% قابل علاج ہے، یہ شرط کہ علاج میں تاخیر نہ ہو اور بصورت دیگر یہ مرض لیور سروسس میں بدل جاتا ہے، جسے جگر کا سکڑنا بھی کہتے ہیں، اور جگر سکڑ جاتا ہے۔ پھر ایسے مریض تا حیات بیمار رہتے ہیں اور انہیں کئی پیچیدگیاں یعنی کمپلیکیشن بھی لاحق ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ جگر کا سرطان یعنی کہ کینسر، لیور کینسر بھی ہو سکتا ہے، اور جگر کی پیوند کاری کی بھی ضرورت ہو سکتی ہے۔ اس وقت ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ یہ سارے جو علاج ہیں یا ٹریٹمنٹ ہیں یہ انتہائی مہنگے ہیں، اور ان سب سے بچنے کے لیے ہر فرد کو ہیپیٹائٹس کے بارے میں پوری معلومات ہونی چاہیے، تاکہ وہ اپنے آپ کو، اپنی فیملی کو ہیپیٹائٹس جیسے موذی مرض سے بچا سکے، کیونکہ اگر بیماری آ جائے تو پھر اس کے علاج پر ہزاروں نہیں لاکھوں خرچ ہوتے ہیں، اور اگر ہیپیٹائٹس کی ٹرانسپلانٹیشن، لیور ٹرانسپلانٹیشن کی ضرورت پڑے تو اس کے اندر کروڑوں روپے خرچ کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ اس کی آگاہی اور ہیپیٹائٹس سے بچنے کے طریقے معلوم کر کے آپ اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو اس موذی مرض سے بچانے کی کوشش کریں۔